حضور صورت بنی اسرائیل میں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ تفسیر صغیر میں یہ ہے، اور تو میرے بندوں سے کہہ کہ وہی بات کیا کریں جو سب سے زیادہ اچھی ہو، کیونکہ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ صورت شمس میں آیات 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ انسان سے کے متعلق فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ تفسیر صغیر میں یہ ہے، اور انسانی نفس کو بھی اور اس کے بے عیب بنائے جانے کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ اس اللہ نے نفس پر اس کی بدکاری کی راہوں کو بھی اور اس کے تقوی کے راستوں کو بھی اچھی طرح کھول دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو بے عیب بنایا ہے اور اس پر بدکاری اور تقوی کے راستوں کو بھی کھول دیا ہے، تو پھر شیطان کس طرح انسان کو ورگلاتا رہتا ہے؟ آپ نے جس طرح سوال اٹھایا میرے خیال میں تو سوال بنتا ہی کوئی نہیں، ہرگز کوئی سوال نہیں بن رہا۔ بات یہ ہے کہ انسان پر جب اس کی تقوی اور بدی کی راہیں کھول دیں تو ظاہر ہے کہ دونوں اختیار کرنے کا اس کو حق دے دیا۔ جب حق دے دیا ہے تو شیطان اس کو استعمال کیوں نہ کرے؟ اور یہی اس کا مکالمہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس نے کہا مجھے مہلت دے، تو یہ جو مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں جن کو تو نے مجھ پر فضیلت دے دی ہے، میں دکھا دوں گا کہ یہ میری عبادت کریں گے تیری بجائے۔ ساتھ اس نے خود بھی کہا الا عبادک المخلصین، یہ کیا ہے؟ مخلصین ہیں جو بھی ہے۔ شیطان جانتا تھا کہ ظاہری شکل کے جو بندے ہیں ان کو تو میں قابو کر لوں گا، مگر جو اللہ کے بندے بمعنی عبودیت کے ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، جو مرضی کرنا کر، سب کچھ اپنے گھوڑے دوڑا لے، اپنے پیادہ لیا، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے، وہ تیرے نہیں ہو سکیں گے۔ تو عبودیت کے دو مفہوم ابھرے، ایک بحیثیت انسان کے جو عامت الناس میں انسان کہلاتا ہے، ایک حقیقی انسان جو انسانی تقاضے پورے کرتا ہے اور اعلیٰ بشریت کے تقاضے پورے کرتا ہے، ان کے اوپر کوئی شیطان کا زور نہیں چلتا۔ مگر جب دو رستے آپ نے آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں، دو رستے خدا نے خود بنائے اور کھول دیے اور شیطان کو اجازت بھی دے دی، تو وہ دخل کیوں نہ دے؟ پھر اس کو اللہ میں چھٹی دی ہوئی ہے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہاں آپ رک سکتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو روکیں، شیطان کو کرنے دیں جو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ عبادک منہم المخلصین، ہاں عبادک منہم المخلصین، ہاں اللہ عبادہ کا۔ اور شیطان نے بھی یہ بات، آخر وہ جانتا تو سب کچھ تھا نا، جان بوجھ کے بڑا شیطان بنا ہے، اس لیے بات بڑی گہری کرتا ہے۔ کہتا ہے عبادت تو وہ بھی تیرے ہی ہیں نا ایک قسم کے، آخر سب کو تو نے پیدا کیا، مگر ان میں جو مخلص ہیں ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ یہ پکی بات ہے، یہاں بے اختیاری ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ ہاں، خدا نے بھی عبادی کے مضمون کو عمومی طور پر پہلے بیان فرمایا ہے۔ بندے تو میرے ہیں، تیرا تو بندہ ہے ہی کوئی نہیں، تیرا ان پر کوئی سلطان نہیں، الا، آگے پڑھیں، الا من اتبعک من الغاوین، من الغاوین، سوائے گمراہوں کے جن کو میں نے اجازت دے رکھی ہے کہ غوی اختیار کرنی ہے تو کر لیں، وہ تیرے پیچھے چلیں گے، پھر سزا بھی ان کو ملے گی جو میں نے مقدر کر رکھی ہے۔ ہاں جی فرمائیے۔ ظہور مہدی آخر زمان